الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں، یہ واقعہ آپ کا ایمان تازہ کر دے گا۔ کینسر میں مبتلا ایک 14 سال کی بچی جو کہ حافظ قرآن تھی، اس لڑکی نے مرتے ہوئے ایسا کیا کہا کہ غیر مسلم بھی سجدے میں گر گئے۔ پیارے دوستو، یقین جانیے یہ ویڈیو آپ کی زندگی اور سوچ کو بدل کے رکھ دے گی۔ آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ممبئی میں ایک مسلم فیملی رہتی ہے جس کی 14 سالہ بیٹی عالیہ جو کہ حافظ قرآن بھی تھی، اچانک انتڑیوں کے کینسر میں مبتلا ہو گئی۔ ٹاٹا میموریل ہسپتال میں اس کو داخل کروا دیا گیا۔ ڈاکٹر نے عالیہ کے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ وہ آخری اسٹیج پر ہے اور چند دنوں کی مہمان ہے۔ عالیہ کو تکلیف اس قدر تھی کہ اسے ہسپتال میں ہی زیر نگرانی رکھا گیا۔ عالیہ کو جب بھی شدید درد ہوتا تو اس کے ہونٹ ہلنے لگتے۔ وہاں موجود ایک ہندو ڈاکٹر سریش جو کہ اس کا علاج بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے یہ بات نوٹ کر لی کہ عالیہ وقتاً فوقتاً کچھ پڑھتی رہتی ہے۔ انہوں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھتی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اپنے اللہ کا کلام پڑھتی ہوں، قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہوں، اور جب تک پڑھتی ہوں تب تک میرے جسم میں درد ختم نہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر اس کی بات سن کر حیران ہوا، مگر اس نے باقاعدہ نوٹس کیا کہ جب اس کو شدید پین ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر تناؤ پیدا ہوتا ہے اور جب یہ قرآن کی تلاوت کرنے لگتی ہے تو جلد تناؤ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور چہرہ پرسکون دکھائی دیتا ہے۔ عالیہ کی موت سے ایک دن پہلے جب عالیہ کی کنڈیشن بہت خراب تھی تو ڈاکٹر سریش نے عالیہ سے پوچھا کہ یہ جو تم پڑھتی ہو، کیا اس کو پڑھنے سے تمہارا مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ تم اس کو ٹھیک ہو جانے کے لیے کیوں نہیں پڑھتی؟ اور مجھے یہ بتاؤ یہ توحید کیا ہے، اور مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں میں توحید کیا ہے۔ پیارے دوستو، عالیہ جو کہ چھوٹی سی معصوم بچی تھی، اس نے ڈاکٹر کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر عالیہ کے قریب اپنے کان لے آیا۔ عالیہ جو کہ تکلیف سے صحیح سے بول بھی نہیں پا رہی تھی، ڈاکٹر کے کان میں ایک بات کہی۔ اگلے دن عالیہ کا انتقال ہو گیا اور اس سے اگلے دن ڈاکٹر نے اسلام قبول کر لیا۔ اس ڈاکٹر کے ساتھ ہی ڈاکٹر کو بہت تجسس پیدا ہوا کہ آخر ایسا اس بچی نے کیا کہہ دیا کہ جس کے باعث ڈاکٹر سریش نے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے ڈاکٹر سریش سے پوچھا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس چھوٹی سی بچی سے سوال پوچھا تھا، اس کا جواب میرے لیے ناقابل یقین حد تک سچا تھا۔ اس بچی نے کہا کہ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ زندگی اور موت صرف میرے اللہ کے اختیار میں ہیں، اور یاد رکھنا ہر چیز کو فنا ہے، دنیا کی ہر چیز نے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے سوائے میرے اللہ کے۔ یہ جواب سن کر میں 2 راتیں سوچتا رہا اور غور کرنے پر جان گیا کہ یہ بات دنیا کی سچی ترین بات ہے کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، تبھی وہ یکتا ہے، ایک ہے اور نہ فانی ہے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر سریش کی اس بات سے ان کے ساتھی ڈاکٹر پر بھی اثر پڑا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ دوستو۔ پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک اور ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا ہے۔ ایک 40 سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو مرض لاحق ہوا تو پھر ڈاکٹر نے لا علاج مرض کہہ کر خوشی سے زندگی گزارنے کا مشورہ دے دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے مہمان ہیں۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا کہ اب میں چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ بیوی اس کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن میاں کی عدم دلچسپی بھاگ گئی۔ اصرار کرنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری اسٹیج پر ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی کہ بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے؟ بھلا میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا، جس دن بھی آپ ٹھیک ہوں گے پھر جو میں کہوں گی
آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی رضا ہو یا نہ ہو۔ بولو آپ تیار ہیں؟ شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس موجود نہیں، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس کے ساتھ کون سا الادین کا چراغ لگ گیا؟ شوہر نے نہ چاہتے ہوئے وعدہ کر لیا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ یہیں ٹھہریں۔ بیوی نے کہا آپ ٹھہریں۔ کچھ لمحے کے بعد اس کی بیوی آئی، ساتھ ایک جگ تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر شوہر کو کہا آپ کو جب بھی پیاس لگے تو آپ نے یہی پانی پینا ہے، دوسرا کوئی بھی پانی نہیں پینا۔ وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر بھرا رکھتی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتبار تھا، جبکہ شوہر کے آخری کینسر کی اسٹیج کی بھی ذرا بھی فکر نہ تھی، بلکہ وہ کینسر کو کوئی مرض ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہے تھے کہ 1 مہینے کے بعد اس کی موت ہو جانی ہے اور اب زندہ رہنے کا کوئی چانس موجود نہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ جب 1 مہینہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ بقول ڈاکٹر وہ تو 1 مہینے کا مہمان تھا، وہ خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کرایا گیا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کا جو بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف سے اس نوجوان کو بہت حیرانگی ہوئی۔ وہ جلدی سے جلدی رپورٹ لے کر دوسرے لیب گیا تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا تو کینسر ہی ختم ہو گیا ہے۔ الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروائے تو یہی نتیجہ آیا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو گیا ہے۔ وہ دوڑ کر گھر آیا اور بیوی کو جھوم کر کہنے لگا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا۔ وہ اس پانی کو پینے کے بعد خود کو مکمل محسوس کر رہا ہے اور لیبس کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اب آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اگلے روز بیوی نے میاں کو وہ وعدہ یاد دلایا۔ انہوں نے پوچھا کہ بالکل میں ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بولو تو صحیح۔ بیوی نے کہا آپ مسلمان ہو جائیے۔ تو شوہر کو بجلی کا ایک جھٹکا لگا۔ مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تمہیں یہ لفظ کس نے بولا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی؟ کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، بیوی نے کہا، لیکن مجھے تو بتایا گیا کہ تم ہندو ہو، تمہارا تو پورا خاندان ہندو ہو، پھر تم کیسے مسلمان ہو گئی؟ شوہر نے کہا پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اگر وعدہ پورا کریں گے تو سب بتا دوں گی، ورنہ نہیں بتا سکتی۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا، بیوی نے پاس بٹھایا اور اسے کلمہ پڑھا دیا۔ اس نوجوان نے اسلام قبول کیا۔ بیوی نے کہا جب میں چھوٹی تھی اسکول جایا کرتی تھی، اس وقت میری ایک کلاس فالو تھی جو مسلمان تھی، ہم دونوں میں دوستی بہت گہری تھی۔ اسکول کے بعد میں اس کے گھر جایا کرتی، دونوں مل کر اسکول کا کام کرتے۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ قرآن پاک آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا۔ یوں ایک دن قرآن میرے دل میں اترا کہ میں 15 سال کی عمر میں چوری چھپے مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر سکون محسوس کرنے لگی۔ قرآن پڑھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری چھپے قرآن پاک پڑھتی رہی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا قرآن پاک چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے، دوائیوں نے کام نہ کیا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام پاک کام آتا ہے، اور یہ قرآن پاک سینوں کی بیماری کے لیے دوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ زندگی سے نا امید ہو جائیں اور خود کو مرنے کے قریب پائیں تو میں نے قرآن پاک کی یہی آیت پڑھ کر پانی پہ دم کیا اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی عطا کر دی۔ پیارے دوستو، ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہی نہیں، اگر ہمیں یقین کے ساتھ اس کی برکتوں کا علم ہو جائے تو ہم کو کہیں جانا ہی نہ پڑے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا یقین کامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامل یقین عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔